جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو کچھ علم سیکھیں رب کعبہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کئی سوالات ایسے ویڈیو کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی رقم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے۔ مستحق زکوٰۃ بہن بھائی اگر ہوں تو انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جبکہ اپنی زکوٰۃ کی رقم آپ ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا ہے جو اپنی بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی اجازت سے ان کی بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو ماں باپ کی اگر کوئی زکوٰۃ کوئی بیٹا ادا کر رہا ہے تو یہ زکوٰۃ کی رقم وہ اپنے بھائی بہن کو نہیں دے سکتا، ٹھیک کیونکہ ہے۔ یہ در حقیقت بھائی کو یا بہن کو زکوٰۃ نہیں جا رہی، بلکہ باپ یا ماں کی بیٹے کی یا بیٹی کی طرف زکوٰۃ جا رہی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زکوٰۃ یا اپنی بیوی کی زکوٰۃ آپ اپنے کسی مستحق بہن بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ دیگر مصارف کو دینے کے اندر ان کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کو پہلے دینا چاہیے، اور کہ ان کے دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ کی صدقے کی ادائیگی کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، تو یہ دونوں ہی نیتیں کریں تو انشاءاللہ ان دونوں نیتوں کا ثواب بھی ملے گا، تو یوں جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، دار و مدار وہی ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہو، یعنی وہ ہاشمی سید نہ ہو، اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہ ہو، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے جو قریبی ہوتے ہیں، بالخصوص جیسے سے بہن بھائی یا اس طرح کے جو قریبی ہیں، ظاہر آدمی ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اور بعض اوقات حالات وہ اسے کہیں کہ خراب ہوتے ہیں لیکن ٹیمپریری طور پر، جیسے بہنوئی کی جاب چھوٹ گئی بالفرض، تو اب آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر وہ دوسری چیزوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ یار ان کے پاس کیا کچھ ہے، گولڈ ہے، کچھ اور چیز ہے، تو یہ وہاں پہ یعنی اب جو بظاہر مشکل آئی ہے اس کو دیکھا ہے، لیکن دوسری چیزوں کو چھوڑ کر، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اسی طریقے سے بہن ہے، بیوہ ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اس کی بیوگی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ملکیت میں کیا ہے، بسا اوقات ان کے پاس ایک چوڑی ہی سونے کی ہوتی ہے ٹھیک، جو انہوں نے آگے اپنے بچے یا بچی کی شادی کے لیے ہی رکھی ہوتی ہے، لیکن فی الحال اس کی وہ مالک ہوتی ہیں، تو انہیں زکوٰۃ اب نہیں دی جا سکتی، جبکہ اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسی شخص کا جو ہے وہ کسی حال میں ہونا، کسی تنگ دستی کی حالت میں ہونا، یا اس کے نارمل اخراجات کے اندر اسے جو ہے وہ تنگی کا پیش آنا، یا جاب کا نہ ہونا، یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ دیکھی جائے گی کہ اس کی ملکیت میں کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایسے جاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مہینے کے کھانے کے بھی پیسے نہ ہوں،
لیکن کوئی پلاٹ یا مکان جو ہے وہ ان کا حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کی مالیت یقیناً جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے، تو اب اس صورت کے اندر آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اپنے جو ہے وہ آپ نفلی صدقہ جو ہے وہ انہیں ادا کر سکتے ہیں، یا پھر دینے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی فیملی میں کیا ان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص ہے جسے آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہنوئی کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسی چیز موجود ہے لیکن بہن کی ملکیت میں نہیں ہے تو بہن کو دی جا سکتی ہے۔ ان دونوں کی ملکیت میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز موجود ہے لیکن کوئی بھانجا یا بھانجی جو ہے وہ بالغ ہے، اس کی ملکیت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ دھیان کے ساتھ شرعی طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لینے کی حاجت ہے کہ وہ مصرف ہے یا نہیں ہے مستحق کے زکوٰۃ مالی اعتبار سے ہونے کے اعتبار سے۔ پھر سیکنڈ آپشن کے طور پر آپ جو ہے وہ بقیہ چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اب جیسے جو سیکنڈ آپشن کے طور پہ کہیں یا اس کو فرسٹ آپشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بیٹے بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے وہ مالدار ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو یا دادا دادی کو یا نانا نانی کو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے چاہے وہ مالدار ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن بہن بھائی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب فقط یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں یا نہیں۔ ٹھیک، مالی اعتبار سے وہ مستحق کے زکوٰۃ جو ہے وہ اگر ہیں اور وہ ہاشمی اور سید بھی نہیں ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی ڈیٹیل سے مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ صورتیں دیکھنا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہاں معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بھائی اپنی بہنوں کو زکوٰۃیں تو دے رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو صدقہ دے دیں، ہماری بہن کی کیفیت حالت یہ ہے، ہم ان کو یہ چیز دے دیں۔ یہاں ایک سوال اپنے آپ سے کر لیا جائے کہ آیا بہن کا اگر ترکہ اور وراثت میں جو حق بنتا تھا وہ کیا آپ نے ادا کر دیا؟ اور اگر وہ ادا نہیں کیا اور آپ یہ دیگر صدقات اور یہ چیزیں دے رہے ہیں، بعض اوقات تو وہ حصہ موجود ہونے کی صورت میں وہ تو زکوٰۃ کی حقدار رہتی بھی نہیں، اگرچہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ ترکے والے معاملات، وراثت والے معاملات، یہ مال اس کی اتنی ملکیت میں ہے اگرچہ وہ آپ لوگ اسے نہیں دے رہے۔ تو یہ بھی پہلو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات کفیل صاحب جب کچھ لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی کروڑ پتی اور اس کی بہن شریف فقیر۔ جی، شریف فقیر کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہوا کہ پاکستانی کرنسی یعنی 1 لاکھ بھی اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ اتنی رقم ہے۔ تو اب دونوں طرف جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے، اور جب کہیں ایسا موقع محل ہے تو پوچھ بھی لیا تو معاملہ وہی نکلتا ہے، بالخصوص نہیں اس وہ وقت تو نہیں ہم نے دیا بھائی۔ جی، بالخصوص اس وقت جب کہ کسی شخص کا جو مالدار ہونا ہوتا ہے وہ آبا و اجداد سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جی اسی طرح اسی کی بات، یعنی صورت میں واقعی یہ بات جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بہنوں کو ان کا شرعی حصہ نہیں دیا یا جو ہے وہ معاف کروا لیا، جو ایک جو ہے وہ عمومی رواج جو ہے وہ لوگوں کا چلا ہوا ہے، اور وہ معاف درست طریقے سے ہوتا بھی نہیں، غلط مطلب شرعی طریقہ کار کے مطابق وہ معاف بھی نہیں ہوتا، تو حقیقتاً وہ بہن ہی جو ہے وہ خود مالدار ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تو خود جو ہے وہ زکوٰۃ بعض صورتوں میں لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو جو ہے وہ حق نہیں دیا گیا ہوتا تو اسے جو ہے وہ شرعی فقیر کنسیڈر کر کے اپنی زکوٰۃ دے کر تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری طرف اسی کے مال کے اوپر جو ہے وہ غاصب بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے آگے نفع کما رہے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی بڑھ رہی ہے یا بزنس کے اندر وہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے یا بزنس کے اندر وہ لگایا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کا میں ناظرین اکرام سے کہوں گا کہ ضرور وہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس بہن پر تو بہت ہی ایک طرح کا یہ ترس بھی آتا ہے نا کہ جس نے پہلی ابتدائی زندگی کفیل صاحب ایسے گزاری اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑے ناز نخروں کے ساتھ اور دیگر معاملات سب اسباب متا، اب جو قسمت مقدر اس کا نکاح شادی جہاں بھی سلسلہ ہو گیا، اب ہوا ایسی جگہ پہ کہ جو نوکری پیشہ ہے یا نارمل ہے، اور وہ بھی پھر آزمائشوں میں جب آ گئے تو پھر کافی یعنی وہ بہن کتنی مشکل سے، اور وہ بولتی نہیں ہوگی اپنے بھائیوں کو لیکن آخر دل میں تو باتیں آتی ہیں۔ پھر بعد وقت بچے ہو جاتے ہیں تو بچے خود ہی ماموں کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ بھائی ہمارا حق کہاں گیا، ہمارے حق تو دیں۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ خرابی ہے تو یہ ضرور دور کرنی چاہیے، اور جو شریعت مطہرہ نے ترک وراثت میں
ایک بیٹے کا حق رکھا ہے وہ بیٹا لے، جو بیٹی کا حق رکھا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے۔ اگر بیٹے کے حصے میں بالفرض 1 کروڑ روپیہ آ رہا ہے تو اسی وراثت اور ترکے میں بیٹی کے حصے میں 50 لاکھ روپے آنا ضروری ہیں، اور اگر بیٹے کے حصے میں 1 لاکھ آ رہا ہے تو بیٹی کے حصے میں 50، تو بیٹے کا دگنا ہے، بیٹی کا اس سے نصف ہے، آدھا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا جو ترکہ اور وراثت بنتا ہے تو یہ ضرور آپ ان کو دیں۔ اسی طرح وہ عورتیں، وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، تو بیوہ ہونے کے بعد بعض کا سسرال والے وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو چلا گیا، اب یہ ہمارے کام کی نہیں رہی، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی صورت زیادہ تر جب اولاد بھی نہ ہو، اب اولاد بھی نہیں ہے تو اب بیوہ کو بالکل گھر سے بعض اوقات عدت بھی پورا نہیں کرنے دیتے اور اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کو میکے بھیج دیتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ، ظلم ہے۔ اور پھر جو کچھ ترکہ اور وراثت میں ملتا ہے وہ اس بیوہ عورت تک نہیں پہنچایا جاتا، اسے نہیں دیا جاتا۔ اولاد نہیں ہے تو شوہر کی جو کچھ ملکیت ہے تو 1/4 کفیل صاحب اس کو دینا لازمی ہے۔ جی، اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 1/4 اسے دیا جائے گا، اولاد ہے تو 8واں حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے گا، 8واں حصہ اس کا ترکے میں سے بنتا ہے۔ اور جو شخص کسی کے وراثت میں سے اس کا حصہ منقطع کرتا ہے اس کی وعید کیا ہے؟ جی، جو شخص بھی جو ہے وہ کسی کے بھی مال پر دیکھیں غصب کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ دبا کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، چاہے مال وراثت ہو یا دیگر مال ہو، یقیناً وہ جو ہے وہ اس غصب کے جو ہے وہ عذاب کا حقدار ہے۔ تو زمین ہو یا پیسہ ہو یا جائیداد منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہو، جو بھی ہو، اس میں جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے اور فوری طور پر دیا جائے۔ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم دے دیں گے، ہم کون سا انکار کر رہے ہیں، ہم کون سا انکار کر رہے ہیں، ہم دے دیں گے، اور اس میں 20-25 سال گزار دیے۔ جی، دوسرے کو اس وقت سخت ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں، نہ دوسرے کو حصہ دے رہے ہیں، نہ دوسرے کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ تم اس گھر میں آ کر جو ہے وہ رہ لو۔ جی ہاں، اور وہ پریشان ہے، کرائسس کا شکار ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کب منع کیا؟ یا بعض لوگوں کو والدین سے ایسے معاملے میں بڑی محبت جو ہے وہ سوچتی ہے کہ جناب امی ابو کا گھر بیچنا نہیں ہے، تو بھئی یہ نشانی امی ابو کی ہمیں یہ نہیں بیچنی۔ ارے بھئی امی ابو کی جو نشانی اس سے زیادہ جیتی جاگتی ہے آپ کی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے، وہ اس سے بڑی نشانی ہے، بالکل صحیح اس نشانی کی پرواہ نہیں ہے، وہ نشانی رول رہی ہے، وہ نشانی جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ایک بے جان جو ہے وہ عمارت کی بڑی فکر ہے کہ جناب یہ نہیں بکنی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بطور نشانی رکھنی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں اور جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اور اگر آپ کے اتنی مالی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس نشانی کو چھوڑیں اور والدین کی جیتی جاگتی نشانی بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دے کر انہیں خوش کریں کہ ان کو خوش کرنے سے آپ کے والدین کو قبر کے اندر خوشی حاصل، وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ رسول کے احکامات پر باقاعدہ عمل بھی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا جو کسی کی میراث میں سے اس کا حصہ کاٹتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا حصہ وہ بھی ختم فرما دے گا، اس سے محروم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور یہ ناظرین کرام دین اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے پیغام اور جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کو کیا حق ملا، عورت کے لیے تحفظ شریعت مطہرہ نے کس کس انداز سے کیے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والد کے لیے وہ ایک رحمت نعمت یوں بنتی ہے کہ اس کی بیٹی کی پرورش پر اللہ اس والد کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور وہ شوہر اس کے معاملات، اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملات بھی ہو جائیں انتقال والے تو شریعت نے یہ بھی ان کے حقوق پورے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی انسان ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے اور اس کے پاس پیسہ اتنا اکٹھا ہو چکا ہے کہ جتنا حج فرض ہونے کے لیے کافی ہے یا زکوٰۃ ہونے کے لیے کافی ہے، تو کیا ایسا شخص جو ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے اس کے اوپر بھی حج یا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ کافی مبہم سوال ہے، ناجائز کی کیفیت تو انہوں نے نہیں بیان کی، اور لیکن تھوڑا سا خلاصہ کچھ بیان کر۔ اگر مال حرام ہے
اچھا، مال حرام کس صورت میں ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اولاً رہنمائی حاصل کریں کہ واقعی اس شخص کا یہ مال حرام ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقعی مال حرام ہے تو فقط مال حرام ہی اس کے پاس ہے، تو اس مال حرام کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ جو شرعی اعتبار سے مالی واجبات ہوتے ہیں وہ لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ راہ خدا کے اندر جو بھی چیز لازم ہوتی ہے وہ حلال مال پر ہی لازم ہوتی ہے۔ تو قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ صدقہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے حلال مال پر ہے۔ مال حرام تو مکمل ہی صدقہ کرنے کا حکم ہے، یا جس سے لیا ہے اس سے واپس کرنے کا حکم ہے، تو اس کا 2.5% یا اس کا کچھ فیصد جو ہے وہ فقط راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیوں کر وہ پورا جو ہے وہ مال پاک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر مال حرام ہے تو وہ جو واپس کرنے کا جس کا حکم ہے وہ جس سے لیا اسے واپس کریں، جس صورت میں صدقے کا حکم ہے اس صورت میں پورا ہی صدقہ کرنا ہوگا، اس کے اوپر لازم زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں جناب مال حرام نہیں ہے، اس نے کوئی کام درمیان میں جو ہے وہ ایسا غلط جو ہے وہ کر لیا تھا جو کام ناجائز تھا، لیکن بسا اوقات بعض کام ہوتے ہیں جو کہ اللیگل ہوتے ہیں، شرعاً اگرچہ جائز ہوتے ہیں لیکن اللیگل ہوتے ہیں، قانوناً جب منع ہوتا ہے تو شرعاً بھی اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مال پر حرمت کا حکم جدا ہوتا ہے، اس کام کے کرنے پر جو ہے وہ حکم جدا ہوتا ہے، تو اس کی صورتحال جدا ہوگی، اور اس کے مطابق جو پھر کیفیت یا سوال کی نوعیت اسپیسیفک بیان کی جائے گی تو اس کی روشنی میں ہی اس کا جواب دیا جا سکے۔ اچھا، عام طور پہ لوگ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں، میں ایک عوامی اگر نمائندگی کروں ان کی، تو حرام کو خاص طور پہ کہ مال حرام ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سود کا پیسہ اس کے پاس آ گیا، یا اس نے رشوت کے ذریعے لیا ہوا ہے، یا ناحق طریقے سے لیا ہوا ہے، کہیں سے غصب ہو گیا، کہیں سے اس کو مل گیا، اور چاہے کہیں سے لوٹا ہوا یا ویسے ہی مل گیا، گرا پڑا کہیں سے مل گیا اس کو۔ تو اب یہ مال کے بارے میں، یعنی اب رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، اس پہ زکوٰۃیں ہوں گی؟ جی، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کہ یہ سارا پیسہ ہی رشوت کا ہے تو جس سے لی ہے اسے واپس کرنے کا حکم ہے، سود کا ہے تو وہ جس سے لیا اسے واپس کرنے یا صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اب جس چیز کا 100% دینا واپس کرنا ضروری ہے، اس کا جو ہے وہ آپ 2.5% نکال کر سمجھیں کہ جناب ہم نے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، تو یہ کہاں کی جو ہے وہ انصاف ہے۔ تو بہرحال یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے، وہ پورا کا پورا ہی اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اس ناپاک مال کو اپنے آپ سے دور کرنا بھی ضروری ہے، اس کے مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مال حرام سے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کی بھی سخت وعیدیں موجود ہیں، بلکہ اس کو روایات میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی حلال توشہ، حلال کھانا، طعام سب کچھ لے کے جاتا ہے تو وہ تو لبیک کہتا ہے، تو اس کی لبیک پر سعدیک کہا جاتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تیری لبیک بھی مبرور ہے، مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے۔ اور جب کوئی ایسا شخص جس کا زادِ راہ، سواری، یہ سب معاملات مال حرام ہے، تو اس کے لبیک کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں، وہ لبیک کہتا ہے تو آگے سے اسے گویا کہ لا لبیک کی صدا آتی ہے، تیری کوئی لبیک نہیں ہے، تیرا یہ سفر یہ مردود ہے، تیری یہ سواری مردود ہے، تیری یہ ساری کوشش سعی یہ مشکور نہیں بلکہ یہ مردود ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں بھی جب خرچ کریں، اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ حج اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ان میں بھی اپنے پاک مال کو خرچ کریں۔ جو مال پاک نہیں ہے تو پھر اس میں تھوڑا بہت اس طرح صدقہ کر کے دل کو مطمئن نہ کریں، وہ پھر سارا کا سارا جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کو پورا کریں۔ مزید سوال؟ میرا نام محمد اقبال ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حق مہر نکاح کے ٹائم لکھوا دیتے ہیں، صحیح ہے، اس کے بعد کوئی مالی حالت نہیں ہوتی ہے صحیح تو نہیں دے پاتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے سمجھا شاید یہ چوڑیوں والا کوئی سوال کریں گے۔ چوڑیوں کی دکان پہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، لیکن سوال چلیں وہ شادی کے یا اس معاملات کے مطابق ہی ہے۔ میں ایک چوڑیوں کا بھی کر لوں گا، پہلے آپ یہ حق مہر کا جواب۔ حق مہر اتنا جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے کہ جس کو ادا کر سکے۔ اس کے اندر احادیث میں بھی آیا کہ بہتر جو ہے وہ آسان حق مہر ہو،
بہرحال حق مہر جو بھی رکھا جائے دونوں کی باہمی رضامندی سے رکھا جائے گا، اور جو رکھا جائے جس چیز کے اوپر ایگری ہو گئے تو اب اس کی ادائیگی کی ہی نیت ہو. یہ نیت نہ ہو کہ جناب میں جو ہے وہ اسے معاف کروا لوں گا اپنی بیوی سے، یا کون دیتا ہے کس نے دینا ہوتا ہے، تو نہ دینے کی ہرگز نیت نہ ہو. تو لہٰذا جب بھی حق مہر رکھا جائے یا جو بھی رکھوایا جائے ادائیگی کی نیت ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا رکھوائیں کہ جتنی ادائیگی کر بھی سکتے ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ رکھوا لیں کہ جس کی ادائیگی کرنا اس شخص کے اس وقت حسب حال یا ظاہر حال کے مطابق ممکن نہ ہو. بہرحال جو بھی رکھوایا ہے اب اس کی ادائیگی لازم ہے. ادائیگی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں معجل لکھوایا جاتا ہے، میم عین جیم لام، تو وہ فوراً دیا جاتا ہے، رخصتی سے پہلے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یا پہلی رات کو جو ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے. اور یا پھر مؤجل ہوتا ہے، میم حمزہ واو جیم لام، بعد میں دیا جاتا ہے. یا اندت طلب بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ جب عورت طلب کرے اس وقت دینا ہوگا. یا مؤجل ہوتا ہے، مؤجل میں یا تو وقت لکھا جائے گا کہ بھئی فلاں وقت جو ہے وہ دیا جائے گا، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد. یا وقت نہیں لکھا ہوا تو پھر اس صورت میں مراد یہی ہوتی ہے کہ طلاق یا وفات کی صورت کے اندر ادائیگی ہوگی. تو لہٰذا بہرحال جو بھی حق مہر ہے اس کی ادائیگی لازم ہے. تو اپنی زندگی کے اندر ہی اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر لیجئے. اگر خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے ترکے میں سے جب قرضوں کی ادائیگی ہوگی تو اس وقت پہلے یہ حق مہر کی ادائیگی ہوگی، پھر اس کے بعد ترکہ آگے تقسیم ہوگا، سوائے یہ کہ آپ کی بیوی معاف کر دے تو وہ جدا بات ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اور حق مہر یکمشت ادا کر سکتے ہیں یکمشت ادا کر دیں. ورنہ اگر آپ کی بیوی اس بات پہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ قسطوں میں ادا کر دیں تو آپ قسطوں کے اندر بھی اسے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چوڑیوں کا سوال مجھے کرنا تھا. یہ چوڑیاں ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کانچ کی نہیں پہن سکتے، یا کانچ کی پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، جی. اور آرٹیفیشل چوڑیاں بھی ہوتی ہیں، کیا کہیں گے؟ کانچ کی چوڑیاں پہننا تو جائز ہے، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی کا بھی اس میں اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے، اور نماز بھی ان کو پہن کر پڑھنا جائز ہے. البتہ جو میٹل کی جو ہے وہ چوڑیاں ہوتی ہیں، پلاسٹک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو میٹل کی ہوتی ہیں تو اس کے اندر علماء کا اختلاف کی وجہ سے بچنا بہتر ہے، لیکن فی زمانہ اس کو بھی پہننا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ہاں البتہ چوڑیوں کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چوڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکو یا وہ لگی ہوئی ہوتی ہے جو چھوٹ کر جو ہے وہ بدن کے اوپر لگتی ہے. وہ بسا اوقات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بدن سے فوراً چھوٹتی جو ہے وہ نہیں ہے. تو وضو اور غسل کے اندر پانی جو ہے وہ بدن تک پہنچنے سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر بہرحال اس بات کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پر جو یہ کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا کام ہی اسی چیز کا ہے، ان کو جو ہے وہ دکھانا ہے، وہ کرنا ہے. تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی نماز کے معاملے کے اندر اس کو مکمل طور پر صاف کر کے جو ہے وہ نماز کی ادائیگی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ضمناً ہے کہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ چوڑی عورت اگر نہیں پہنے گی یا کوئی اس طرح کی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یا زیور نہیں پہنتے، تو آپ نے بھی سنا کسی سے یا کسی نے پوچھا؟ جی. تو زیور پہننا بھی جائز ہے اور لازم نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ پہنے بغیر نماز نہیں ہوگی یا پہن کر نہیں ہوگی، دونوں طرف ہی جو ہے وہ افراد پائے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پہن کر نہیں ہوگی، بعض جو ہے وہ بغیر پہنے. اسی طرح بعض جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں کہ بھئی کنواری جو ہے وہ پہن کر جو ہے وہ پڑے گی تو نہیں ہوگی، شادی شدہ پہن کر پڑے گی تو ہو جائے گی. تو ان باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے. عورت جو ہے وہ زیورات، جائز زیورات جو ہے وہ پہن کر پڑھ سکتی ہے. ناجائز زیورات آج کل کے دور میں کیا ہے؟ ایسا زیور جس کے اوپر کوئی جاندار کی تصویر بنی ہو تو وہ ناجائز زیور کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. یا وہ ایسا ہو کہ جو فاسقہ فاجرہ عورتوں سے مشابہت ہو یا کفار سے مشابہت والا ہو تو وہ آئے گا. ورنہ عمومی طور پر جتنے بھی زیورات ہیں وہ عموماً جو ہے وہ عورتوں کے لیے جائز ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. انہیں پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بغیر زیورات کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اس طرح کا ہے کہ وہ کہ پسند فرمایا کہ اگر ہے تو وہ پہن کر ہی نماز ادا کرے. تو ٹھیک ہے.
اس طور پر بھی کوئی عمل کرتی ہیں بہنیں تو اچھی بات ہے۔ مزید سوال۔ دارالفتاح سنت میں میرا سوال ہے کہ میری کریانے کی دکان ہے اور میں پہلے نا کریانے کی دکان میں تاش اور لوڈو بھی بیچتا تھا، لیکن کسی وجہ سے میرا نا اس پہ دل چڑھ گیا کہ میں تاش اور لوڈو نہیں بیچوں گا۔ تو میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا ہوں، کیا تاش اور لوڈو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا فیصلہ کیا آپ نے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی معلومات مل جائے، بلکہ معلومات لینی چاہیے اس طرح کی، تو اس کو نکال ہی دینا چاہیے اپنی اس تجارت سے۔ کیا کہتے ہیں؟ تاش اور لوڈو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کہ یہ لہو و لعب کے لیے متعین جو ہے وہ چیزیں ہیں، ان کا لہو و لعب کے علاوہ کوئی اور استعمال جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو بھی شخص اسے خرید رہا ہے وہ لہو و لعب کے لیے ہی خرید رہا ہے، تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اب تک جو بیچا اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے جو آپ نے اپنا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے حلال اور جائز کام میں ہی برکت عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنے کاروبار سے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے جب آپ جدا کر رہے ہوں تو اس بات کا خوف نہ کریں کہ کاروبار کیسے چلے گا، یا آمدنی کیسے ہوگی، یا اس کے بغیر دکان کیسے چلے گی، کیونکہ مسلمان کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ آخر جب یہ چیز نہیں تھی، یا جس دکان پر نہیں ہے وہ بھی تو چل رہی ہے، یا جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے اللہ انہیں بھی تو روزی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ پاک نے ہمیں روزی اس وقت بھی دی جب ہم اس کی نافرمانی کر رہے تھے، تو جب اس کی فرما برداری کریں گے تو کیا وہ روزی نہ دے گا؟ تو لہٰذا شیطان کے اس وسوسوں میں ہرگز نہ آئیں، بلکہ اللہ پاک نے جو بھی جائز ذریعہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، اور ناجائز ذریعے سے فوری طور پہ رک جانا چاہیے۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز عصر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور فجر کی نماز کے وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے۔ بعد العصر اور بعد الفجر قضا نماز؟ بعد عصر اور بعد فجر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد جو آخری 20 منٹ ہیں، غروب آفتاب سے پہلے والے جو 20 منٹ ہیں ان میں نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں نوافل مکروہ ہیں، قضا نماز مکروہ نہیں ہے، تو لہٰذا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ نماز قضا جو آپ پڑھیں یہ عام پبلک میں نہ پڑھیں، مسجد کے اندر ایسے اوقات میں نہ پڑھیں کہ لوگ ٹوکیں گے آپ کو کہ بھائی کس ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہو، مکروہ وقت ہے۔ اب آپ کو بتانا پڑے گا نفل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر بلا عذر شرعی کوئی نماز قضا کی ہے تو وہ گناہ ہوا، اس گناہ کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ ایک گناہ کیا تھا، اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان اوقات میں یا وہ اوقات جن میں نوافل مکروہ ہیں آپ اپنی قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اسے علیحدگی میں ادا کریں، گھر پہ جو ہے وہ علیحدہ ادا کر لیں، مساجد کے اندر پڑھنے سے اجتناب کریں۔ صحیح۔ اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جی، جن میں نوافل مکروہ ہیں، وہ اوقات یعنی جن میں ویسے ہی مکروہ ہے کوئی بھی نماز مکروہ ہے، نوافل بھی اس میں مکروہ نوافل بھی مکروہ ہیں، ان میں قضا بھی مکروہ ہے، ان کے اندر فرض بھی جو ہے وہ مکروہ ہے سوائے جو ہے وہ فرض عصر کے۔ تو وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلنے سے لے کے 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں ظہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہ وہ ہیں جن میں کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بعض وہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر نفل صرف مکروہ ہے، جیسے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کے فجر کا وقت ختم ہونے تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے نفل، پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یوں یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر نفل مکروہ ہے، ان میں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ مکروہ اوقات میں اگر کوئی قضا پڑھے گا تو اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جی بالکل، اس کی وہ قضا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی، اسے اپنی وہ نماز دوبارہ ہی ادا کرنی ہوگی، وہ نماز ہوئی نہیں اس کی۔ جی مزید۔ میرا نام نواب علی ہے، میں مفتی صاحب سے یہ سوال معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مکروہ اوقات میں نفل نمازیں پڑھنا اور قضا نماز پڑھنا
منع ہے، لیکن کیا انہی اوقات میں آپ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مل جائے تو میں بہت مشکور ہوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، بزرگوں نے بالکل سوال بھی نا موضوع جو چل رہا ہے اس کے مطابق ہی، اگرچہ یہ پہلے سے موجود ہے لیکن ہے اسی ترتیب سے، کیا کہیں گے؟ جو 3 مکروہ اوقات ہم نے بیان کیے، صبح والا، ضحوہ کبریٰ والا، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک والا، ان 3 اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم سے بچنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم کرنا منع ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے لیکن منع ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو نوافل والے مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کے بعد اور جی جو فجر کے بعد یا اس میں منع فجر سے نہیں پہلے ہے۔ اس میں منع۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں مجھے یہ سوال آیا ہے کہ بھائی صرف وہ آیت سجدہ والا نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں بقیہ تو پڑھ سکتے ہیں، آیت سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ، تو ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، آیت سجدہ بھی جو ہے وہ اگر کوئی اس وقت میں پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ جو بچنے کا حکم ہے، جو ممانعات کا حکم ہے، وہ مکمل قرآن کریم کے ساتھ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت گویا کہ ایک جو ہے وہ رکن نماز میں سے ایک رکن ہے، تو اس لیے ان اوقات میں کہ جس کے اندر نماز سے منع کیا گیا تو اس کے اندر اس کے ایک رکن کی ادائیگی سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس پس منظر کے اندر ممانعات ہے، لیکن یہ ممانعات جو ہے وہ بچنا بہتر والی ہے، یہ ناجائز و گناہ والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا بزنس ہے بیکری کا، تو ہم نے اس میں بھائی ہیں ان سے ہم نے پیسے لیے ہوئے نا، ہم نے مطلب ان سے کہا کہ جی کاروبار میں اس کی ہم جو ہے آپ کو جتنا میں منافع ہوگا ہم وہ آپ کو اس طرح دیں گے پیسے، مہینے ٹو مہینے، 1 سال کے ٹائم کے لیے 2 لاکھ روپے۔ ہم نے کہا جی کہ اس کے ساتھ جو بھی پروفٹ ہوگی ہم اپنے کاروبار سے کمائیں گے، ہم آپ کو دیں گے مہینے ٹو مہینے، اور آپ کے جو پیسے ہم وہ آپ کو بعد میں دیں گے 1 سال کے بعد۔ تو اب پوچھنا یہ تھا مفتی صاحب سے کہ اب مطلب وہ اگر سود والا معاملہ ہے وہ بھی بتا دیں، اور باقی اس بندے نے کہا ہے کہ یار اگر کوئی آپ کا بزنس مطلب نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے آگ لگ گیا، سیل ہو گئی شاپ جو بھی ہے، اس صورت میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، جو مہینے کا پروفٹ ہوگا 1000 بنے 2000 بنے 5000 سے کم 3 سے مطلب 3 اور 5 کے درمیان جو بھی ہے آپ مجھے پروفٹ نکال کے دے دیں۔ لوگ جو ہے وہ سود سے بچنے کی نیت الحمدللہ رکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سود میں ہی جا پڑتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے نفع فکس نہیں کیا تو وہ آپ سود سے بچ گئے، اسی لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 سے 5 کے درمیان کچھ نفع دے دیں گے، کسی مہینے 3.5 دے دیں گے، کسی مہینے 4 دے دیں گے تو سود سے بچ گئے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ جو بھی پیسوں کا لین دین ہوا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نفع تو بات کی چیز ہے، سب سے پہلے اس لین دین کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کی لین دین کی حیثیت یہ ہے کہ جو رقم وہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ سال بعد 2 سال بعد ان کی وہ رقم واپس پوری ادا کرنے کے پابند ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو وہ رقم قرض دے رہے ہیں، کیونکہ قرض میں یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ یار یہ پیسے آپ نے مجھے پورے واپس لوٹانے، ٹھیک، آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو اس سے مجھے غرض نہیں ہوتی، یا کم از کم نقصان سے مجھے غرض نہیں ہوتی، مجھے جو ہے وہ اپنے پیسے پورے واپس چاہیے۔ تو یہ قرض کی حیثیت ہے، لہٰذا جو بھی مال اس شرط پہ دیا جائے گا، چاہے زبانی کہہ کر دیا جائے یا انڈرسٹوڈ طور پر ہو کہ جناب میرے پیسے آپ پورے واپس کریں گے، اس کے نقصان کا میرا کوئی تعلق نہیں، تو جب یہ قرض ہو گیا تو اب قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے گا، صحیح، وہ چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو، وہ سود ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے گا وہ سود ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کریں کہ نہیں جناب یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر دیے گئے، تو یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پارٹنرشپ کے پھر اپنے شرعی اصول ہیں۔ بعض پارٹنرشپ جو میں وہ ہوتا ہے طریقہ کار ہے جسے مضاربہ کہا جاتا ہے، کہ ایک شخص کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرا صرف ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کیش کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے جدا احکام ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ کسی کا کام چل رہا ہے اسے پیسے دے دیے کہ بھئی آپ اپنے کام میں یہ لگا لیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یعنی ہے چل رہا ہے تو آپ بیچ میں 2-4 لاکھ کسی اور نے دیے، یہ یوں انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی پارٹنرشپ کریں گے اس کی پرسنٹیج طے ہونا ضروری ہے،
لوگ اسے انفکس کر دیتے ہیں، حالانکہ فکس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج میں پروفٹ فکس نہیں کریں گے پارٹنرشپ میں تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ آپ بولیں 3 سے 5 ہزار کے درمیان کچھ بھی تمہیں نفع دے دوں گا، یہ جائز نہیں۔ آپ کو پرسنٹیج، ہاں پیسوں میں طے نہیں کر سکتے کہ 5,000 دوں گا، نہیں، 5% دوں گا۔ 5%۔ اب وہ پرسنٹ جو ہے وہ 5,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ پرسنٹ 3,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ پرسنٹ جو ہے وہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے، جتنا نفع ہوگا اس حساب سے۔ تو پرسنٹ فکس ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب دونوں طرف سے مال سے انویسٹمنٹ ہوگی، دونوں افراد ہی انویسٹر ہوں گے، کام کریں گے، تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا وہ دونوں ہر ایک اپنے کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے برداشت کرے گا۔ جس کا جتنا سرمایہ لگا ہوا ہے وہ اتنا نقصان برداشت کرے گا، یہ ضروری ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، آپس میں باہمی رضامندی سے اسے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پارٹنرشپ کے جو ہے وہ اصول ہیں۔ تو جو آپ نے صورت بیان کی، بظاہر وہ صورت جو ہے وہ قرض پر نفع والی ہے اور سود کی صورت ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب نقصان ہوگا کمپنی کو تو میں اپنا نفع نہیں لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر جو میرے پیسے لگے ہوئے تھے اس میں جو نقصان ہوگا میں وہ بھی برداشت کروں گا، نہیں۔ لوگ جو نقصان کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نفع میں نقصان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت جب یہاں پر نقصان کی بات شرعی اعتبار سے کی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کیپٹل میں بھی نقصان ہوگا تو آپ کو اپنے حصے کے مطابق وہ برداشت کرنا ہوگا۔ تو جہاں یہ صورت نہیں ہوتی وہ قرض ہوتا ہے اور قرض پہ نفع سود ہے، لہٰذا اب تک اگر ایسا کر لیا تو توبہ بھی لازم ہے، جو سود ادا کیا اس کی توبہ بھی لازم ہے، جس نے لیا اس پر لازم ہے کہ جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، یا پھر ثواب کی نیت کے بغیر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کریں اور آج سے ہی اپنی اس ڈیل کو فوراً ختم کر دیں اور ان کے پیسے انہیں واپس کر دیں، یا بطور قرض جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ وہ آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بغیر کسی نفع کے میں فقط آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ نکال کر مجھے میرے پیسے دے دیں، تو آپ اس حد تک رکھ لیں، لیکن یہ ڈیل فوری طور پہ ختم کر دیں۔ اچھا، ان کے مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے کہا نا جل گیا یا کوئی ایسی ہوگی تو پھر میں بھی آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گا، نفع کا نہیں، پوری انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ نفع جو ہے وہ نفع نہیں تقاضا کریں جی، جو اوپر اچھا کچھ چیزیں انہوں نے، جیسے کئی لوگ ایسے ناظرین سن رہے ہیں اور وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کاروبار اس طرح، اب جیسے ان کے پاس 2-3 لاکھ روپے ہیں، سامنے والی پارٹی کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں، اب وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ مل کے ہم کاروبار کرتے ہیں۔ اب 3 لاکھ ان کے ہیں، 15 لاکھ اس آدمی کے ہیں، اس نے بیکری کا کام کرنا ہے، ابھی پہلے سے کچھ چل نہیں رہا، ابھی نیا کوئی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں شریک ہو جاتے ہیں اس میں، اور یہ اس میں یہ اگر رکھ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے 3 لاکھ والا وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے 10%، 12% یہ ملے گا، بقیہ جو 80%، 85 ہے وہ دوسرے فرد کو ملے گا، اور یوں یہ کاروبار کو شروع کر لیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان آیا، کوئی آفت آ گئی، تو یہ اپنے ان 3 لاکھ میں پرسنٹیج کے حساب سے نقصان برداشت کرے گا، وہ 15 لاکھ میں کرے گا۔ تو یہ والی صورت اس طرح اختیار کی یہ صورت جائز ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے کہ دونوں نے انویسٹمنٹ کی کیش کی صورت کے اندر، اور اس کے اندر نفع طے ہو گیا پرسنٹیج کے اعتبار سے کہ جناب اتنے پرسنٹیج نفع میں لوں گا، اتنے پرسنٹیج نفع آپ لیں گے، اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہو یا واضح کر دی جائے کہ بھئی نقصان سرمایہ میں ہوا تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج کے مطابق نقصان برداشت کریں گے، میں اپنے اس کے مطابق برداشت کروں گا، جبکہ ورکنگ پارٹنر کی غفلت سے نہیں ہو۔ اگر غفلت سے ہوگا تو جس کی غفلت و کوتاہی ہے وہی ذمہ دار، ایک نارمل نقصان ہوا تو وہ جو ہے وہ دونوں ہی برداشت کریں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بتانے کا مقصد ہی ناظرین کرام کہ ہم بعض اوقات وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا اگر درست سمت میں لے کر جائیں اور وہ کام کریں تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو نفع ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک حلال طیب طریقے سے وہ نفع بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین پر عمل کی توفیق دے اور درست طریقے کے مطابق تجارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔